جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے، اللہ نے کم مصیبت عطا کی۔ دوستو، آج کل لوگوں پر ذرا سی مصیبت کیا آ جاتی ہے، ان کو لگنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتوں کا پہاڑ ان پر نازل فرما دیا ہے، اور لوگ ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی گئی یہ مصیبت کیا واقعی میں ان کے لیے مصیبت ہے یا پھر ان کا کوئی امتحان ہے۔ پیارے دوستو، مفتی صاحب کا یہ 2-4 منٹ کا بیان دیکھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کب راضی ہوتا ہے اور کب آپ پر سختی کرتا ہے۔ رب کے طرف سے نازل ہوئی مصیبت کب آپ کے لیے مصیبت ہوتی ہے اور کب رب تبارک و تعالی اس مصیبت کے ذریعے آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ بندے پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک سانس لینا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر نکالنا بھی نعمت ہے، اور اگر صرف سانسوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر بندہ بیٹھ جائے تو پوری عمر اس کی تمام ہو جائے۔ باقی نعمتوں کا کیا ہے؟ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ کبھی ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، بہت شور کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہوئی۔ اس کے صحت کے زمانے کو وہ یاد نہیں کرتا، مصیبت کے زمانے کو بہت جلدی یاد کرتا ہے۔ اسی لیے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ عادت یہ ڈال لیں، جب مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے، اللہ نے کم مصیبت عطا کی۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً درد تو ہوتا ہے، آدمی سہن نہیں کر پاتا، لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے رب تبارک و تعالی میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے، میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں، اللہ کریم، اس کا شکر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پر ہمارے قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا، بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جب قبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے۔ تو یہ تو اندر کے حالات ہیں، باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اولاد ہی نہیں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، ہر وظیفہ کر لیا، ہر دعا کر لیا، پھر یہاں سے نا امیدی، ناشکری، یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حکمت بھری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے،
پھر وہ بفر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر مفتی صاحب کا یہ بیان آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو مفتی صاحب کے لیے ایک پیاری سی لائک کر دیجئے اور دل سے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ مفتی صاحب کی آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔